امام حنیفہ پرانے ہیں اور امام بخاری بات کے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بنیاد پر امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا چاہیے, لیکن اس کے جواب پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے نہ امام بخاری کو, بلکہ ہمیں نبی کو فالو کرنا ہے. لفاظی ہے, اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فالو کرنا ہے. اصل میں تو نہ ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے نہ امام بخاری تو بہت بعد کے ہیں امام ابو حنیفہ کے, لیکن فالو ہم نے واقعی نبی کو کرنا ہے. بات یہ ہے کہ نبی کی حدیثوں میں ٹکراؤ ہے. اگر ہمیں لگ رہا ہے حدیثوں کی تشریح میں اختلاف ہے, تو ایک تشریح وہ ہے جو امام بخاری کر رہے ہیں اور ایک تشریح وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کر رہے ہیں. تو جب تشریح میں اختلاف ہوگا تو پھر کس کو فالو کرنا ہے؟ تو پھر امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے, اس لیے کہ ان کا شمار فقہا میں ہوتا ہے. ان کو امت نے مجتہدین میں مانا ہے. اس کی سب سے ایک تو نبی کا زمانہ قریب ہے, تو جس کا نبی کا زمانہ قریب ہوتا ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے نا. امام بخاری بھی ہمارے محسن ہیں, انہوں نے ہم تک حدیثیں پہنچائی ہیں. اچھا, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں امام حنیفہ کی کیوں حدیث کی کتاب کیوں نہیں ہے؟ تو حدیث کی کتاب نہ ہونے سے یہ تھوڑی لازم آتا ہے کہ ان کو حدیثوں کا علم نہیں تھا. حضرت ابو بکر کی کوئی حدیث کی کتاب دیکھی آپ نے؟ حضرت عمر کی دیکھی کوئی حدیث کی کتاب؟ اب مجھے بتاؤ, آج اگر حضرت ابو بکر زندہ ہوتے تو ہم امام بخاری کو فالو کرتے ہیں حضرت ابو بکر کو؟ حضرت ابو بکر کو فالو کرتے. اب کوئی کہتا ہے نہ امام بخاری کو فالو کرو نہ ابو بکر کو, بلکہ حدیث کو فالو کرو. ہم کہتے ہیں یار حدیث کا جو مفہوم ابو بکر سمجھ سکتے ہیں نا وہ امام بخاری نہیں, کیونکہ انہوں نے تو پوری زندگی نبی کے ساتھ گزاری ہے. تو جو نبی کے جتنا زمانے کے قریب ہوگا اس میں تفقہ اور بصیرت کا عنصر اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو اس سے ہمارا مقصد امام بخاری کی توہین نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام حنیفہ کی کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے, اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ محدث نہیں تھے. کتاب تو حضرت ابو بکر کی بھی نہیں ہے, حضرت عمر کی بھی نہیں ہے, اور ان سے حدیثیں بھی بہت کم منقول ہیں, لیکن حدیث کا علم حضرت ابو بکر کے پاس امام بخاری سے کروڑہ گنا زیادہ تھا. تو اسی طرح یاد رکھو, حدیث کا علم امام ابو حنیفہ کے پاس امام بخاری سے بہت زیادہ تھا, تھوڑا زیادہ نہیں, کیونکہ امام ابو حنیفہ نے جن سلسلوں سے حدیث حاصل کی ہے وہ ایک یا دو سلسلوں کے بعد نبی سے ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے وہ سلسلہ. ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف یہ نسبتاً آسان تھا بنسبت امام بخاری کے, کیونکہ امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں حماد الکوفی کے, حماد الکوفی شاگرد ہیں علقمہ کے, ابراہیم نخعی کے, ابراہیم نخعی شاگرد ہیں علقمہ کے, اور علقمہ عبداللہ بن مسعود کے. یہ 3-4 سلسلوں کے بعد یہ سلسلہ نبی تک پہنچ جاتا ہے, جبکہ امام بخاری کا سلسلہ کیا ہے؟ وہ لمبا سلسلہ ہے. اسی وجہ سے امام حنیفہ کہتے ہیں میں نے علی کا علم حاصل کیا علی کے شاگردوں سے, ابن مسعود کا علم حاصل کیا ابن مسعود کے شاگردوں سے. تو انہوں نے بہت قریب سے زمانہ دیکھا ہے. اسی وجہ سے امام بخاری کے جو شاگرد ہیں نا امام ترمذی, جب وہ حدیث کی سندوں کی بحث کرتے ہیں تو سند کو صحیح یا ضعیف قرار دینے میں حوالہ دیتے ہیں امام بخاری کا, لیکن جب مسائل کی بات کرتے ہیں تو پھر امام بخاری کا تذکرہ نہیں کرتے, بلکہ ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے ہیں, عبداللہ بن مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں, امام شافعی کا تذکرہ کرتے ہیں, امام احمد بن حنبل کا تذکرہ کرتے ہیں. اس لیے کہ ان امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ فقہ میں قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے میں اللہ نے ابو حنیفہ, امام شافعی, عبداللہ بن مبارک اور امام احمد کو مقام زیادہ دیا ہے. امام بخاری کی بات چلے گی حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں تو بات چلے گی, لیکن فقہی مسائل میں بات کس کی چلے گی؟ فقہا کی چلے گی, محدثین کی نہیں چلے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مدعی سست گواہ چست, جو خود امام بخاری کا دعویٰ نہیں تھا, جو ان کے شاگردوں کا دعویٰ نہیں تھا, یہ لوگ وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ کو فقہی مذاہب میں جو فقہ کے مذاہب ہیں ان میں حنفی ملیں گے, شافعی ملیں گے, مالکی ملیں گے, حنبلی ملیں گے, لیکن آپ کو بخاری مسلک نہیں ملے گا. اس لیے کہ امت نے فقہ میں ان کو امام نہیں مانا اپنا, امت نے ان کو امام مانا ہے حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں؟ تو امت کی گواہی معتبر ہے. مثال کے طور پر آج ایک آدمی کہتا ہے مجھ سے کہ آپ لوگ ابو حنیفہ کو فقیہ مانتے ہو کہ قرآن و سنت کے مسائل نکالنے میں وہ امام ہیں, ابو حنیفہ کو فقیہ مانتے ہو, اس کی قرآن و حدیث میں کیا دلیل ہے؟ تو ہم کیا دلیل دیں گے؟ ہم کہیں گے جو دلیل امام بخاری کے محدث ہونے کی ہے وہی امام ابو حنیفہ کے فقیہ ہونے کی ہے. امام بخاری کو محدث کیوں مانتے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث میں آیا ہے؟ امت نے گواہی دی ہے نا. ابے کیا ہو گیا؟ امت من حیث الامہ کہتی ہے امام بخاری بہت بڑے محدث تھے, تو وہی امت من حیث الامہ کہتی ہے امام ابو حنیفہ بہت بڑے کیا تھے؟ فقیہ تھے. اور فقیہ محدث کے بغیر بن نہیں سکتا, یہ خوب سمجھ لو. فقیہ جو ہے یہ محدث سے اوپر کا درجہ ہے. حدیث کا علم نہ ہو تو فقہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فقہ کیا؟ کیونکہ فقہ نام ہے قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کا, تو قرآن حدیث آتا ہوگا تو مسائل نکلیں گے نا, آتا ہی نہیں ہوگا تو نکلیں گے کہاں سے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے یہ لفاظی ہے آج کل. تو اس لیے فقہ میں جو امام مانا گیا ہے وہ ابو حنیفہ کو مانا گیا ہے, امام شافعی کو مانا گیا ہے, امام احمد کو مانا گیا ہے, امام مالک کو مانا گیا ہے. تبھی اور یہ جو کہنا کہ ان کی حدیث کی کتاب نہیں ہے اس سے کوئی لازم. آپ کو پتہ ہے امام شافعی, امام احمد استاذ ہیں امام بخاری کے حدیث میں, سمجھ رہے ہو, اور امام احمد کے استاذ ہیں امام شافعی.
امام شافعی بہت بڑے محدث تھے، لیکن بخاری مسلم میں امام شافعی سے حدیثیں بہت کم منقول ہیں. تو کیا یہ اس کی علامت ہے کہ امام شافعی کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا؟ تو حدیث کا نقل نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ ان کے حدیثیں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں، لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ ابو ہریرہ سے بڑے عالم تھے حدیث کے. لیکن نقل کس سے ہے؟ بولو. حضرت ابو ہریرہ سے. لیکن عالم بڑا کون ہے حدیث کا؟ ابو بکر بڑے عالم، عمر، عثمان، علی، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ حدیث کے حضرت ابو ہریرہ سے بڑے عالم، حالانکہ ان سے حدیثیں کم منقول ہیں. تو نقل حدیث ایک الگ فن ہے، اور حدیث کا مفہوم یا حدیثیں جاننا یہ ایک الگ چیز ہے. تو امام بخاری حدیثیں جانتے بھی تھے، نقل بھی کی ہیں. علم حدیث کی سندوں کی بڑی زبردست بحث تھی، لیکن فقہ میں قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کرنے میں امت نے ان چاروں اماموں کو امام بخاری پر ترجیح دی ہے. تبھی ان چاروں اماموں کا فقہ مدون ہوا. امام بخاری کی حدیث کی کتاب مدون ہوئی، امام بخاری کی فقہ کا کوئی فقہ مدون نہیں ہوا. تبھی کسی دنیا کی کسی یونیورسٹی میں امام بخاری کا فقہ نہیں پڑھایا جاتا. یونیورسٹیوں میں فقہ حنفی پڑھایا جاتا ہے، سعودیہ کی یونیورسٹی میں بھی فقہ حنفی بھی پڑھایا جاتا ہے، فقہ مالکی بھی، فقہ حنبلی بھی، فقہ شافعی بھی. فقہ بخاری یا فقہ ترمذی یا فقہ مسلمی نہیں پڑھایا جاتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو کافی ہو گیا بھائی، میں بھی آخر انسان ہوں یار، بول بول کے دماغ کھوکھلا ہو گیا میرا. اتنے پرچے اتوار کے بیان میں دے دینا. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. ستر سال کی ہیں، گنجائش ہے جانے کی، گروپ کے ساتھ جا سکتی ہیں.